کا کلام ہے تو قرآن پاک ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ بول رہا ہے میں سن رہا ہوں تو حدیث قدسی ہوئیں، اور جب فرماتے تھے کہ میں خود بول رہا ہوں تو حدیث مبارک ہوئیں۔ تو زبان ایک چلی، استعمال دو نے کی۔ جب اللہ نے استعمال کی تو قرآن پاک ہوا۔ جب آدھے مدہوش اور آدھے ہوش میں ہوتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی تو حدیث قدسی ہوئیں، اور جب باہوش حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی تو حدیث مبارک ہوئیں۔ اسی طرح معراج کی رات دیدار کی بھی یہی بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے روانہ ہوئے تو اس وقت لباس بشریت میں تھے۔ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تو لباس نورانیت میں تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مبارک جلنے لگے تو اس کے بعد لباس نورانیت ختم ہوا اور لباس محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوا۔ محمد سے پوچھتے تھے اور محمد بھی درمیان میں نہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے دودھ میں گھی ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا، قطرہ سمندر میں چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی شکل صورت کیسی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی فقد رائے الحق، جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا۔ صحیح بخاری جلد سوم صفحہ 751 کتاب التعبیر۔ تو انسان شریعت میں فناف الشیخ میں بشریت میں ہوتا ہے، طریقت میں روح جب جسم بن جائے تو فناف رسول کا مقام ہے، اور وہی روح جب نور ہو گئی تو فناف اللہ ہوا، اور اسی فناف اللہ کا نام بقا باللہ ہے۔ مرید جب پیر میں فنا ہوا تو پیر ہوا، یہ مشکل مقام ہے۔ باقی مقامات فناف رسول، فناف اللہ، بقا باللہ مفت میں ملتے ہیں۔ فناف الشیخ بشر ہے، فناف رسول روح ہے، اور فناف اللہ ذات ہے۔ صورت اور سیرت یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ذات ہے، ذات حضوری ہے، دیدار روح کرتی ہے، جسم نہیں کرتا۔ عالم ارواح میں روح نے دیدار کیا تھا، اس وقت تو جسم تھا ہی نہیں، اس وقت تو جسم تھا ہی نہیں۔ جب تک جسم کی نفی نہیں کریں گے اس وقت تک دیدار نہیں ہوگا۔ یہ جسم نفس ہے، آگ ہوا پانی مٹی، اس کو لا الہ کرنا ہے، اس کی خواہش کو تابع کرنا ہے، اس کی خواہش کو تابع کرنا ہے۔ ختم نہیں کرنا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ نہ سمجھ ہے، خشک دماغ والا ہے، وہ بولتے کہ دیدار کیسے ہوا، دیدار ہوا وہ کا نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ گھر میں آرام فرما رہے تھے تو جبریل امین کو اللہ پاک نے بھیجا، جاؤ جبریل علیہ السلام آپ جو ہے نا میرے محبوب کو بلا لینا۔ وہ آرام فرما، حضور پاک سے آرام فرما رہے تھے تو وہ فرمایا میں نے جو یہ مشک عنبر والا جو کفور والا ہونٹ لیا نا وہ کس لیے خوشبودار، اس کا تلووں کو بوسہ دے دو، اس کے تلوے کو محبوب کے تلووں کو بوسہ دے دو، ایسا نہیں اٹھو اٹھو بوسہ۔ بوسہ جب جبریل علیہ السلام نے دیا تو حضور نے فرمایا کون؟ جبریل، اللہ پاک دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ جب دیدار کے لیے بلایا ہے پھر بلا کے دیدار کیسا نہیں کیا؟ جب بلایا ابھی کسی کو آپ بلاؤ آ جاؤ یار میرے پاس، ہاں پھر گھر میں آپ نہیں ملو گے، یہ کوئی بات ہے؟ ان کا دماغ ہے نہ سمجھ۔ تو حضرت خوشحال خان خاطر فرماتے ہیں حضور پاک اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ کس کے آنکھوں سے؟ سر کی آنکھوں سے۔ کتنا کیا رہا؟ بہت بڑی بات ہے۔ ولی سے پوچھو، جی بالکل مستور سے پوچھو حضور پاک جو عظمت ہے۔ بالکل جی تو یہ کتنا بڑی بات آپ کو تھوڑی سی بات میں سمجھا۔ جی بالکل بہت زبردست بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلایا گیا نا، خود تو نہیں گیا۔ خود تو نہیں گیا نا، بلایا بے شک۔ حضور پاک قرآن پاک میں پڑھا دیکھو یہ سنو، یعنی کیا فرمایا قرآن پاک نے؟ حضور کو بلایا گیا، حضور کو بلایا گیا، خود نہیں گیا، بلایا گیا۔ بے شک۔ پھر بولا کر کیسا نہیں کرے گا؟ وہ جدا کب تھے؟ جی جدائی کب تھے؟ یہ تو ایک تصدیق ہے، یہ جو ایک تصدیق ہے۔
پھر جو ہے لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم یہ ولایت کے عقیدے میں ولیوں کا عقیدہ یہ ہے، لباس بشریت بھی مانتے ہیں، لباس نورانیت بھی مانتے ہیں، لباس محمدیت بھی مانتے ہیں، اور حقیقت محمدی بھی مانتا ہے۔ حقیقت یہ تو لباس بشریت اور لباس نورانیت، لباس محمدیت لباس ہے، اور حقیقت محمدی جب آگے حضور پر چل پڑے وہ حقیقت محمدی کا مقام ہے آخر میں۔ یہ محمد سے پوچھتے تو محمد بھی درمیان میں نہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا احمد بالمیم، میں وہ احمد ہوں کہ کبھی کبھی بغیر میم کا ہوتا ہوں، کبھی کبھی بغیر میم کا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ محمد سے پوچھتے محمد بھی درمیان میں نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑی بات ہے، قطرہ سمندر ہو گیا، قطرہ سمندر ہو گیا۔ جی بسم اللہ۔ آگ ہوا پانی مٹی، اس کو لا الہ کرنا ہے، یہی کلندری ہے۔ اگر آپ ذات خاندان کا خیال کرتے ہیں یعنی سید، بادشاہ، گدا، تو عیسائی بھی یہی کہتا ہے، ہندو بھی یہی کہتا ہے۔ ذات خاندان تو جسم سے تعلق رکھتے ہیں، روح جسم نہیں۔ روح لم یلد ولم یولد ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آنا احمد بالامیم، میں وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس کا میم نہیں، یعنی جس کا میم کبھی کبھی ہٹ جاتا ہے، یعنی میں جسم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ این غین دی اکو صورت، این غین دی صورت اکو نقطے شور مچایا ہے۔ روح ازل سے ہے، جسم نفس تو بعد کی پیداوار ہیں۔ سب روحیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئیں۔ اللہ پاک احد تھا، اس میں اللہ نے میم کا اضافہ کیا تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اور اسی میم کو مخاطب کر کے 18,000 مخلوقات بنائیں۔ اسی میں کو کن فیکون کہا، کن فیکون کہا۔ پھر بھی ہے نا 4,000 قلب کسی بھی زیادہ سب بنا لیا۔ جن میں 6,000 جمادات، 6,000 نباتات، 6,000 حیوانات شامل ہیں۔ صحیح طریقے سے نباتات 6,000 نباتات، 6,000 جمادات، 6,000 حیوانات۔ نباتات وہ چیز ہے جیسا لکڑی ہے، یہ جو ہے نا اسے کوئی چیز بنانا ہو اس کو نباتات کہتے ہیں۔ جمادات سونا چاندی پیتل ہے، جس کی پہاڑوں میں سونا چھپا ہوا ہو، جس کی بناوٹ نہ ہو، اس کو جمادات کہتے ہیں۔ انسان حیوانات میں پیدا ہے۔ تیسرا حیوانات ہے، انسان حیوانات میں پیدا ہوا ہے۔ اگر انسان کی خصلت انسان والا ہے تو انسان ہے، ورنہ وہی ہے جو اس کی خصلت ہے، بے شک ورنہ وہ وہی ہے جو اس کی خصلت ہے۔ انسان حیوانات میں ہے، اگر کام انسانوں والا کرے تو انسان ہے ورنہ حیوان ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ نے فرمائش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرح نہیں ہوگا بلکہ میرا مددگار ہوگا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منافق لوگ باتیں کرنے لگے تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچی صاحبہ نے ابو طالب صاحب رضی اللہ عنہ سے بات کیا، کعبے کا خدمتگار ہے اور دعا مانگو کعبے کے اندر، جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بیٹھا تھا فرمائے۔ تو ابو طالب صاحب نے فرمایا میں تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کر سکتا ہے۔ تو اتنا اس پر ایمان تھا کہ میں نہیں کر سکتا، جو اس کو خود بولو، حضور پر خود بولو۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، پھر بول دیا، یہ بول دیا پھر حضور میں میرا مددگار ہوگا، میرے جیسا نہیں، میرا مددگار ہوگا۔ ابھی یہ فنیت کا بات یہ ہے، حضور فرمایا میرا خون علی کا خون، میرا گوشت علی کا گوشت، کتنا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ ہاں یہ فنیت ہے، یہ محبت ہے، یہ کیا چیز ہے، فنائیت ہے، محبت ہے، تو کتنا بڑی بات بہت ہے، بڑی بات ہے، بہت۔ مددگار ہوگا۔ جی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منافق لوگ باتیں کرنے لگے تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
سب کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کو کہا. جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں آسمان میں مشرق مغرب شمال جنوب میں جو ہے مجھ سے پوچھو. تو ایک منافق نے پوچھا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم میں دوسرا سجدہ کرتا ہی نہیں جب تک دیدار نہ ہو. اس بات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی صورت میں آئے اور فرمایا اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نہیں تو ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب سے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ مشرق مغرب ایسا دیکھا ایسا دیکھا جی ایک دم جواب دے دیا. بولے یہ کیا؟ بولا جبریل نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے نہ جنوب میں شمال میں ہے میں تو ہوں نہیں. جی تو ہے جی بے شک سبحان لیکن اللہ مختصر باتیں جی لکھا سارے بے شک لیکن نقطے مضبوط بے شک بالکل نقطے واضح ہوتے ہیں سارے. نقطے ایسا مطلب آپ بولتے ہیں کہ کیا بات ہے بے شک لیکن ابھی تشریح بھی کر دیا. جی جی کتنا کیا رہا بہت زبردست بات ہے. میں نہیں تو ہے تو ہے جی آگے پڑھ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملک یمن کا جج بنایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جج کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں لعاب مبارک ڈالا اور مجھے گلے لگایا تو 1400 علم عطا ہوئے. سبحان اللہ. باقی مکتبوں میں پہلے علم ہوتا ہے بعد میں عہدہ ہوتا ہے لیکن مدینہ شریف کے مکتب میں پہلے عہدہ ہوتا ہے بعد میں تعلیم ہوتی ہے. زبردست ماشاء اللہ بہت زبردست 1400 جو قانون کے مطابق ہے سب علم حضور پر علی علم کرنے کے مسائل اللہ کا علم آ گیا جس میں فنا اس کا سر میں آ جاتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اس کا خوبی آ جاتی ہے. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا. مثنوی مولانا روم صفحہ 15 دفتر دوم شرح صحیح مسلم جلد خام 5 صفحہ 106. پھر حضور حدیث مبارک ہے انا مدینہ العلم و علی بابها میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے. علی دروازہ ہے. اچھا جو چاہے وہ اس دروازے سے آئے اور پھر اسی دروازے واپس بھی جانا. سنی پیدا ہو گیا وہابی مر گیا تو راست واپس نہیں گیا نا اس کا خیر یعنی ختم بالخیر نہیں ہوا. ختم بالخیر نہیں ہوا. جی بسم اللہ. کل کائنات اللہ کی صفت ہے اور اللہ ذات ہے جس کے علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے. شہر جیسے کراچی شہر ہے یہ جس کے ساتھ جو حضور پر محبت نہیں کرتا ہے وہ شہر میں کیسے داخل ہوگا. چلو داخل ہو گیا پھر زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے حدیث مبارک ہے تو جو حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتا ہے اس میں بیٹھے گا کیسا. پھر دیواریں جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے جو حضرت عمر کو نہیں مانتے ہیں اس گھر میں رہے گا کیسا. پھر چھت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے جو حضرت عثمان غنی کو نہیں مانے گا اس گھر میں کیسے رہے گا اس شہر میں. پھر شیر خدا دروازہ ہے. شیر خدا جو حضرت علی کو نہیں مانے گا اس دروازے میں داخل کیسے ہوگا. اس کی شہر میں داخل کیسے ہوگا. نہیں ہو سکتا سوال اس کی بازار میں داخل کیسے ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس خوش نادہ ہے تیرا ہی کرتے رہو چاہتی تو زخمی ہو سکتا تیرا ہی نہیں. سبحان اللہ. حضور پاک سے محبت نہ ہو نہ شریعت ہے نہ طریقت ہے نہ حقیقت ہے نہ معرفت ہے نہ فنا ہے نہ بقا ہے بلکہ خشک نالہ ہے. خشک چاہتی تو زخمت ہے آگے کچھ نہیں نظر آئے گا. کل کائنات اللہ کی صفت ہے اور اللہ ذات ہے جس کے ماں باپ ہوں وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. شاباش. سورۃ اخلاص اللہ پاک کا شجرہ ہے
قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اسے اللہ والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اصحابہ اکرام، اہل بیت، 12 امام، اولیاء اللہ فناف رسول ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرقہ نہیں۔ فرقے جسم میں ہیں، نفس میں ہیں، جی حضور لگی دی ان کا رشتہ جی ان کا رشتہ روح کا ہوتا ہے۔ روح امر ربی ہے، روح اللہ ہے۔ مذہب، فرقے، یہ سب جھگڑوں کے نام ہیں۔ جب فناف رسول ہوا تو ذات خاندان سے پاک ہوا۔ روح کا ماں باپ ہے، روح کا ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو فنا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں عالم ہوں، کیونکہ جو بڑا بنتا ہے وہ لائن ہوتا ہے۔ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا تو اسے لعنت ملی۔ باقی انسان روح ہے، جسم نہیں۔ اس جہان میں ماں باپ کی شادی ہو جاتی ہے، 5 ماہ، 5 دن، 5 منٹ، 5 سیکنڈ جب ہو جاتے ہیں تو روح کو حکم ملتا ہے کہ فلاں ماں کی ناک میں چلی جا، پھر ماں کی ناک سے ہوتی ہوئی بچے کی ناک میں چلی جاتی ہے۔ تو روح امر ربی ہے، اس کا ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جتنی سانسیں اس جہان میں مقرر ہیں وہ پوری کر کے اس جہان سے چلی جاتی ہے، مرتی نہیں۔ زندگی سانسوں کے ساتھ ہے، سالوں، مہینوں، ہفتوں کی نہیں۔ آخری سانس پوری کر کے واپس جانا ہے اللہ کے پاس۔ روح کا وطن اللہ ہے، روح صفت ہے، اللہ ذات ہے۔ جب ادھر ہے تو صفت ہے، جب ادھر ہے تو ذات ہے۔ ادھر قطرہ ہے، ادھر سمندر ہے۔ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 4 چیزوں سے بنایا گیا، یعنی آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بنایا گیا۔ مٹی پانی کو ملایا، روح کو مٹی کو ملایا تو انسان بن گیا۔ پھر آگ سے پکایا، ہوا سے سکھایا تو عناصر ہو گیا، 4 چیزیں ہو گیا۔ آگ نفس امارہ ہے، غصے والا نفس، کافر یزید نفس۔ ہوا خواہشات والا نفس ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ جس طرح ہوا نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، اسی طرح خواہش پیدا ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ پانی نفس ملہمہ ہے، اس میں بغض، کینہ، حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد کی تعداد ابجد علم میں 72 ہے اور فرقے بھی 72 ہیں۔ جو حسد میں ہے وہ فرقوں میں ہے، جو حسد سے پاک ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولیوں میں کوئی فرقہ نہیں، یہ نجات والے ہیں۔ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں، تو لعنت کا طوق اس کو مل گیا۔ پھر قابیل نے حسد کیا تھا، کتے کے اندر حسد ہوتا ہے اس لیے یہ ذلیل ہے۔ باقی خصلتیں اس میں اچھی ہیں کہ انسان کبیر بولو، قابیل نے کبیر پھر قابیل نے حسد کیا تھا، کتے کے اندر حسد ہوتا ہے اس لیے یہ ذلیل ہے۔ باقی خصلتیں اس میں اچھی ہیں۔ انسان اگر حسد نہ کرے، اس کا حسد جل جائے تو یہ مقام جبروت ہے، یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ مقام حیا ہے، یہ مقام عشق ہے، سب نبیوں اور رسولوں کا مقام ہے، مقام دیدار ہے، مقام وصال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بناوٹ مٹی سے ہے، اگر اس میں خاکساری ہے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ورنہ وہی ہے جو اس کی خصلت ہے۔ یہ مقام وصال ہے۔ عرفان سے دیدار سے حسد ختم ہو جاتا ہے تو آگے مٹی ہے۔ آگ والا نفس فنا ہوا تو ہوا میں آ گیا۔ جتنا تصور شیخ کرے وہ عرفان نظر آئے گا، حسد ختم جلے گا نا۔ خناس خود میں شامل ہے، خناس خود میں شامل ہے۔ جب خناس جل گیا تو بندے میں عاجزی آ گیا، مٹی آ گئی۔ جی آگ والا نفس فنا ہوا تو ہوا میں آ گیا، ہوا والا نفس فنا ہوا تو پانی میں آ گیا، پانی والا نفس فنا ہوا تو مٹی میں آ گیا۔ مٹی بقا ہے، اس کے لیے فنا نہیں۔ اب اللہ بندے سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ بیعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں جانتا وہ بیعت نہیں ہوا۔
اور جو پیر اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ جو مرید بیعت ہو گیا وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ اگر وہ بیعت توڑنا چاہے تو وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت توڑنا چاہتا ہے۔ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت توڑے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ پیر بیعت کا گواہ ہے کہ میرے سامنے اس بندے نے توبہ کی۔ ہاں، پیر جو بیعت کرتا ہے فنا ہو کر کرتا ہے، مرشد کا ہاتھ بنا کر بناتا ہے۔ تو اپنا مرشد اگلا مرشد حضور پر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو پیر کا بیعت حضور پر ان کا بیعت ہو جاتا ہے، لیکن فنا ہونا ضروری ہے۔ ابھی جس کا اپنا پیر جو ہو فنا کیسا ہوگا؟ جی بیعت اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ بیعت کچا دھاگا ہے، ذرا سا دل میں خیال پیدا ہو گیا تو بیعت ختم ہو گئی۔ یہ کوئی نکاح نہیں کہ 3 طلاقوں کی ضرورت پڑے۔ بیعت کا سودا دل سے ہوتا ہے، دل میں خرابی آ گئی تو بیعت ختم ہو گئی۔ آپ توبہ کریں تو بیعت مکمل ہوگی، اگر ضد کی تو یہ محبت دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ مثلا پہلے آپ کے دل میں 24 گھنٹے مرشد پاک کی محبت تھی، بعد میں 1 دن کے بعد ہوئی تو آپ کے دل پر اثر نہیں ہوا، پھر ہفتے میں 1 دن ہوئی تو آپ سمجھیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ دل میں شرمندہ ہو جائیں، آپ کی محبت پھر سے 24 گھنٹے پر آ جائے گی۔ آپ نے ضد کی تو یہی محبت دشمنی بن جائے گی اور آپ مرتد بن جائیں گے۔ باقی مرشد تو آئینہ ہیں، آپ اپنا قبلہ درست کریں۔ آئینے میں بکری اپنا چہرہ دیکھے تو اسے بیل تو نظر نہیں آئے گا، جو آپ کا اپنا چہرہ ہوگا وہی نظر آئے گا۔ اگر آپ کو مرشد پاک نور نظر آ گئے تو آپ خود نور ہو گئے۔ یہ مقام ملائکہ ہے۔ آپ کی نس نس نے ذکر شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا خون، ہڈی، گوشت سب نور ہو گیا، تو سامنے انسان مرشد پاک کے روپ میں نظر آ گیا۔ یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ سجدہ آج بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ سجدہ کے معنی ہیں کسی چیز کو تسلیم کر لینا۔ تو مرید مقام ملائکہ پر ہوتا ہے اور مرشد پاک مقام حضرت آدم علیہ السلام پر۔ یہ مقام جبروت ہے، نظاروں والا، وصال والا مقام ہے۔ سب نبیوں، رسولوں، اولیاء اللہ کو اس مقام پر دیدار ہوتا ہے۔ ذکر مقام ناسوت اور مقام ملکوت تک ہوتا ہے۔ کیا ذکر ذکر مقام ناسوت اور مقام ملکوت تک ہوتا ہے۔ اس مقام پر ذکر اللہ کا دیدار ہے۔ نہیں، ذکر ہے نا، تصور شیخ کیا جاتا ہے، ذکر نہیں ہوتا ہے۔ ذکر نہیں ہوتا، فکر ہوتا ہے، تصور شیخ۔ ذکر فکر ملکوت ناسوت ملکوت تک ہے۔ ابھی جبروت میں جو ہے نا دیدار نظارے ہیں، کسی مخصوص دل کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت مجھ ہے مجھے کب عام ہوتے ہیں۔ کسی مخصوص دل کو عشق کی الہام ہوتے ہیں، محبت مجھ ہے مجھے کب عام ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا کے دور میں سچے خواب نظر آتے تھے، پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے الہام شروع ہو گیا، بعد میں جبرائیل علیہ السلام آتے۔ تو الہام اور جبرائیل علیہ السلام فرشتے میں کیا فرق ہے؟ الہام وہ چیز ہے کہ نظر نہیں آتا، وہ آواز آتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا شبی مبارک نظر آتا ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام صرف حضور پاک سے سنتے ہیں۔ ابھی بند ہے، ابھی ہاں، ولی کو الہام ہوتا ہے، ولی کو الہام ہوتا ہے۔ اس مقام پر ذکر اللہ کا دیدار ہے۔ ہاں، دیتا اللہ ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے۔ ابھی جس کو دے اس کو تم کو کیا تکلیف ہے؟ دیتا اللہ ہے، بانٹتے مصطفیٰ تو غلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ یہ شبیر احمد اظہری رحمۃ اللہ علیہ بصر